لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کی مشرقی سمت میں تقریباً 5 میل یا 8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع مینا پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک وادی ہے. تاریخی اسلامی مقامات کے حوالے سے مینا کے مشہور علاقے کو اسلامی مہینے ذوالحج میں خصوصی طور پر پکارا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر سے آنے والے عازمین 8, 11 اور 12 ذی الحج کی راتیں مینا میں گزارتے ہیں اور کبھی کبھار 13 ذی الحج کی رات بھی. مینا حج کی ایک اہم علامت بھی ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جمرات کے 3 ستون واقع ہیں. مینا کے لفظی معنی ہے تلاش کرنا یا امتحان سے گزرنا یا آزمائش میں ڈالنا. مزید مینا کی اصطلاح تمنا اور مینا کے الفاظ سے منسلک ہے جس کا مطلب ہے امید کرنا یا کسی خواہش کو جگانا. جب ہم اسلامی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو ہر چیز کی طرح مینا نام کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے. یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وادی مینا اس امتحانات سے جڑی ہوئی ہے جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرنا پڑا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا. تاہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مینڈھا معجزانہ طور پر آنکھوں پر پٹی بند حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان نمودار ہوا اور اس کی بجائے مینڈھا قربان کر دیا گیا. لہذا اس جگہ کو مینا کا نام دیا گیا جس کا مطلب وہ جگہ جہاں وہ کامیاب ہوا اور وہ جگہ جہاں اس کا امتحان ہوا. مزید برآں لفظ مین کا مطلب بہنا بھی ہے کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں حجۃ الوداع کے دوران مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت سے اونٹ قربان کیے تھے. چنانچہ سنت کی پیروی کرتے ہوئے آج بھی عازمین عید الاضحیٰ کے مذہبی تہوار کے موقع پر مینا میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں. حج کے دوران مینا کیوں ضروری ہے یہ ہم آپ کو اس کا خلاصہ مختصر طور پر بتانا چاہ رہے ہیں. اسلامی تعلیمات کے مطابق مخصوص مذہبی عبادات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے جو کہ ہونی چاہیے حج کے دوران ادا کیا. مسلمانوں کو کم از کم 8ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحج کی راتیں مینا میں گزارنے کی ہدایت کی گئی ہے اور ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ آیا 8 تاریخ کو دوسری رات گزاریں یا نہیں. اس کے بعد طواف کی تکمیل، عازمین حج کو مینا واپس آنے کی ہدایت. اس کے بعد حجاج مینا جاتے ہیں یا تو بس کے ذریعے یا پیدل. بابرکت منزل پر پہنچ کر حجاج کرام مینا میں لگائے گئے خیموں میں پورا دن اور رات گزارتے ہیں. مینا میں اپنے قیام کے دوران حجاج کرام قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر کا ورد کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور آنے والے دنوں میں ادا کی جانے والی حج کی رسومات کی یاد دلاتے ہیں. طلوع فجر کے بعد مسلمانوں کو مینا سے نکل کر عرفہ پہاڑ کی طرف بڑھنے کی ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ طلوع آفتاب سے پہلے مینا کے مقدس علاقے کی طرف روانہ ہو جائیں. جمرات یا رمی کو سنگسار کرنا، اس رسم کے لیے حجاج کرام ایک دن پہلے کنکریاں جمع کرتے ہیں اور وہ ان کنکریوں کو مینا میں کھڑے 3 ستونوں میں سے کسی پر پھینک دیتے ہیں. پتھر کے ڈھانچے کو جمرات کہتے ہیں. جمرات کی رجم کی اہمیت اس تاریخی واقعہ کے گرد گھومتی ہے جب شیطان نے اپنی بات منوانے کی کوشش کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، لہذا 3 جمرات پر کنکریاں پھینکنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مضبوط ایمان اور شیطان کی کوشش کو مسترد کرنے کی علامت ہے. لہذا
मखसूस रस्म सबसे ज्यादा में से एक समझा जाता है। हज का जज्बाती तौर पर इत्मीनान बख्श तजर्बा रामी के बाद ज़ायरीन कुर्बानी की रस्म अदा करते हैं। उसके बाद पसमानदा और गरीबों में गोश्त तकसीम करते हैं। नाज़रीन, मीना कितनी लंबी है? वादी मीना में वाक़ है। मीना तकरीबन 1230 फुट की बुलंदी पर है। मीना के सरहद शमाल में चौथी रिंग रोड, मगरब में मक्का मुकरमा, जनूब में अल जमीज जिला और मशरक में मुज़दलिफ़ा से मिलती है। मक्का मुकरमा के शहर के मरकज से मुज़दलिफ़ा तक मीना की वादी तकरीबन 16.8 किलोमीटर पर मुहित है। मीना में 3 जुमरात पाए जाते हैं। सबसे छोटा जुमराउल सगरा है, दरमियानी जुमराउल वस्ता है और सबसे बड़ा जुमरा अल अकबा है। जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान पर 7 पत्थर मारे ताकि उसकी चाल से बच सकें, ताहम उसके बाद शैतान 2 बार फिर नमूदार हुआ और जब भी जाहिर हुआ तो फरिश्ता जब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पत्थर मारने की तलकीन की। खड़े 3 सतूनों में से किसी पर फेंक देते हैं। पत्थर के ढांचे को जुमरात कहते हैं। जमरात की रजम की अहमियत इस तारीखी वाक़या के गिर्द घूमती है जब शैतान ने अपनी बात मनवाने की कोशिश की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करना, लिहाजा 3 जमरात पर कंकरियां फेंकना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मजबूत ईमान और शैतान की कोशिश को मुस्तरद करने की इलामत है। लिहाजा मखसूस रस्म सबसे ज्यादा में से एक समझा जाता है। हज का जज्बाती तौर पर इत्मीनान बख्श तजर्बा। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की लेटेस्ट वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। हमारे लिए भी दुआ करते रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सवाब की नीयत से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। चैनल को लाइक, शेयर और सवाब की नीयत से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।